بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کا ماورائے عدالت قتل۔ پاکستان نے معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں اٹھا دیا۔ رپورٹ چودھری شاہد اجمل۔ پاکستان نے بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے ماورائے عدالت قتل کا معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ساتھ اٹھا دیا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کو خط لکھا ہے، جس میں معاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری نے خط میں لکھا کہ اگست میں بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ پاکستان کو تاحال واقعے کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں، جبکہ لواحقین کو میتیں دینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ معلومات کی عدم فراہمی اور لواحقین کو میتیں نہ دینا بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ معاملے کی تحقیقات تک نہیں کرائی جا رہی، لہٰذا اقوام متحدہ معاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 پاکستانیوں کی میتیں لواحقین کو دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بھارت کو عالمی انسانی حقوق قوانین پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کا بھی پابند کیا جائے۔ بھارت کی ریاست راجستھان میں پاکستان سے ہجرت کر جانے والے ایک ہی خاندان کے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ایک فرد ہی بچ سکا۔ متاثرہ خاندان 8 سال سے وہاں مقیم تھا۔ 8 سال قبل پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت میں آباد ہونے والے اس خاندان کو اس سال اگست میں بے دردی کے ساتھ ہلاک کر کے 11 افراد کی لاشیں ضلع جودھ پور کے ایک کھیت میں چھوڑ دی گئیں اور اس اندوناک واقعے میں خاندان کا صرف ایک فرد ہی زندہ بچ سکا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل نے پاکستان ہندو مہاجرین کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار منگوانی نے ہنگامی بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی حکومت سے اس واقعے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معصوم پاکستانی ہندو خاندان نے 8 سال قبل 2012 میں اچھے مستقبل کی امید میں سندھ سے بھارت نقل مکانی کی تھی، لیکن بھارت میں انہیں بے رحم حالات پر چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان ہندو کونسل کے مطابق متاثرہ خاندان کا تعلق سندھ کے ضلع سانگر میں شہداد پور سے ملحقہ گاؤں لنڈو کی بھیل برادری سے ہے۔ 25 ستمبر کو ملکی تاریخ میں ممکنہ طور پر پہلی مرتبہ ہندو برادری کے سینکڑوں افراد نے بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف وفاقی دارالحکومت میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر داخل ہو کر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ ملکی تاریخ میں ممکنہ طور پر پہلی مرتبہ ہندو برادری کے سینکڑوں افراد نے بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف وفاقی دارالحکومت میں سفارتی انکلیو کے اندر داخل ہو کر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا۔ پاکستان ہندو کونسل کے اراکین اور شرعیتی کا ایک چھوٹا گروپ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر بھارتی ہائی کمیشن پہنچا۔ چونکہ ہائی کمیشن سے کوئی بھی مظاہرین کی قرارداد وصول کرنے نہیں نکلا، لہٰذا اس لیے ڈاکٹر رمیش نے اسے کمیشن کے مرکزی دروازے کی دیوار پر چسپاں کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ڈپلومیٹک انکلیو سے باہر نکلے اور مظاہرین کو بتایا تھا کہ بھارت میں قتل ہونے والے 11 افراد کے انصاف کے لیے ان کی جدوجہد کا پہلا قدم مکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا کہ بھارتی حکومت دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو انکوائری رپورٹ تک رسائی فراہم کرے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش دنکوانی کا کہنا ہے کہ 11 ہندو پاکستانیوں کی موت
حکومت اور پاکستانی عوام خصوصاً پاکستانی ہندو برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کے مرنے والے سربراہ کی بیٹی شریمتی کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را مبینہ طور پر والد، والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کے قتل میں ملوث تھی، جبکہ ایجنسی انہیں پاکستان میں جاسوسی کرنے اور پاکستان مخالف بیانات دینے پر قائل کرنے میں ناکام رہی۔ 11 پاکستانی ہندوؤں کو انصاف فراہم کیے جانے کا معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن تک جا پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے مجھے بتایا کہ متعدد مرتبہ فون کرنے کے باوجود بھارتی حکومت نے خاندان کے افراد کی ہلاکت کے بارے میں ضروری معلومات جاری نہیں کی۔ انہوں نے بار بار زور دیا کہ وہ اس معاملے کی ایک جامع اور شفاف تحقیقات کرے اور اس کے نتائج سے فوری طور پر پاکستان کو بھی آگاہ کیا جائے۔ پاکستان ہندو کونسل PHC کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش منکوانی کی سربراہی میں ملک کے متعدد حصوں خصوصاً سندھ سے جمع ہونے والے مظاہرین نے اسلام آباد پہنچ کر اس کے ریڈ زون میں بھرپور احتجاج کیا، جہاں پولیس کے ساتھ جھڑپ کے بعد پاکستان ہندو کونسل کے اراکین نے حکام کو قائل کیا کہ انہیں بھارت کے شہر جودھپور میں ایک ہندو تارکین وطن خاندان کے 11 افراد کے پراسرار قتل پر اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لیے سفارتی انکلیو کے اندر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دی دے۔ پاکستان ہندو کونسل کے تحت ہونے والے اس احتجاج میں مطالبہ کیا گیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا جائے، جس کے نتیجے میں 11 افراد کی موت واقع ہوئی، کیونکہ مذکورہ خاندان پاکستان سے بھارت ہجرت کر چکا تھا۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی احتجاج میں شرکت کی تھی، جہاں ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے تعلقات ختم نہیں ہوئے جو ملک چھوڑ چکے تھے۔ یہ پاکستان کی خواتین اور بچے تھے جن کے ساتھ بھارتی حکومت کا سلوک نامناسب رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ متاثرہ ہندو خاندان کی ایک بیٹی نے کہا کہ وہ بھارتی حکام کے دباؤ میں پاکستان کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہوئیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ جبکہ نریندر مودی کی سربراہی میں برسر اقتدار بھارتی سرکار کو خود ہی شرم آنی چاہیے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے کہا کہ پاکستانی حکومت سے اس واقعے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے کہا کہ ان پاکستانیوں کو قتل کیا گیا یا انہوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل نے حکومت پاکستان اور نئی دلی میں پاکستانی سفارتخانے سے بھی اس سانحے کی وجوہات معلوم کرنے پر زور دیا تاکہ بھارت سے پوچھا جا سکے کہ گزشتہ 8 برس سے بھارتی سرزمین پر شہریوں کا تحفظ یقینی کیوں نہیں بنایا جا سکا۔ بھارتی حکام کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو جائے وقوع سے کیڑے مار ادویات کے استعمال کے اشارے ملے ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں کہا گیا کہ واقعے کی وجہ خاندان کا اندرونی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مقامی افراد نے پولیس کو جودھ پور کے مذکورہ علاقے میں ایک کھیت میں لاشوں کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق بھیل برادری سے تھا جو 8 برس قبل پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور پھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے بتایا کہ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں قائم پاکستان کے سفارتخانے کی جانب سے بھارتی خارجہ امور کی وزارت سے مذکورہ واقعے سے متعلق تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے سفارتخانے کی جانب سے واقعے میں ہونے والی اموات کی وجوہات اور حالات سمیت دیگر تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ پولیس نے متاثرہ خاندان کے حوالے سے بتایا ہے کہ متاثرہ خاندان کرائے پر کھیت لے کر محنت مزدوری کرتا تھا جو ان کے روزگار کا ذریعہ تھا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کے زندہ بچ جانے والے 37 سالہ فرد کی شناخت کیول رام کے نام سے ہوئی ہے، جس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ہلاک افراد میں کیول رام کے والدین کے علاوہ
ایک بھائی اور 3 بہنیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں، جبکہ خاندان کا سرپرست 75 سالہ بزرگ بڈھا رام تھا۔ متاثرہ خاندان جودھ پور کے گاؤں لڑتا جلاتا میں کھیت پر ہی گھر بنا کر مقیم تھا، اور کیول رام اس لیے محفوظ رہا کیونکہ وہ گھر سے دور کسی اور جگہ سو گیا تھا۔ اللہ حافظ۔